پرندوں کو دانہ دینے کا اجر، پرندوں کو کھانا کھلا، کیا یہ جاریہ ہے یا صرف ثواب ہے؟ سہیل سعودی، جاریہ نہیں آئے گا لیکن ثواب بھی جب ہے جب اس عمل سے انسانوں کو نقصان نہ ہو رہا ہو، کہ لوگ بالکل ہمارے یہاں سینس لیس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگ کئی بار کہ آپ اگر جانور مت کر رہے ہیں، انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو ثواب نہیں ملے۔ مثال کے طور پر ہم نے کراچی میں یہاں دیکھا ہے کبوتروں کو لوگ روزانہ دانہ ڈال کے ایک جگہ گراؤنڈ، ہزاروں کبوتر جمع ہو گئے، کیونکہ کبوتر کو پتا ہے کہ بھئی روزانہ 6 بجے اتنے لوگ کراچی میں یہاں گراؤنڈ میں دانہ ڈالیں، تو سارے کبوتر ادھر ادھر نہ وہاں فری پھوکٹ میں، تو کبوتر جا کے کھائے جا رہے ہیں، پھر وہ پھیل رہی ہے ان کی نسل اسپیڈ کے ساتھ، پھر ان کی بیٹیں، ان کا کچرا پارکوں میں، ویسے ہی آج کل صفائی نہیں ہے آپ کو، اوپر سے اور کبوتروں کی بیٹیں، پھر وہ ان کی نسل بھی بڑی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے نا سوائے کھانے کے، تو وہ بس کھایا اور کبوتری کو پھنسایا، شادی کی، انڈے بچے، پھر وہ انڈے بچے بڑے ہو کے نکلے، پھر دوبارہ فری پکڑ میں کھایا، پھر وہ، تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں جگہ جگہ کبوتروں کے گھونسلے، اور اتنے کبوتر ماشاءاللہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کے روشن دان سے گھس کے پھر انہوں نے وہ انڈے دے دیے، پھر وہ شروع ہو گئے انڈوں پہ بیٹھنا، اور اب وہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے۔ کبوتر کی جو بیٹ ہے نا، یہ بیماریاں بھی ہیں، اس لیے وہ کام کریں جو لاجک کے مطابق۔ جانور کی خدمت پہ بھی ثواب ملتا ہے، لیکن وہ خدمت جس میں انسانوں کو نقصان نہ ہو۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع، بلیاں ہی، وہ بھی پتہ چل گیا بھائی کہ 6 منٹ پہ یہاں دکان لگ، پورے محلے کی بڑھیا ہوتی، وہاں کے جب بلے بھی ہوتے بلیوں کی ایک پوری فوج جمع ہو گئی، روزانہ وہاں کے بیٹھ جاتے، اس سے ٹریفک پرابلم پیش آ رہی ہیں گاڑی والوں کو، اور پھر وہ بلیوں نے ادھر ادھر، پھر وہ صاحب جب گئے ہیں نا وہ چھیچڑے چھوڑ کے، تو بلیوں کو تو وہ چھیچڑوں کی عادت پڑ گئی تھی فری کے، اب وہ بلیاں آ رہی ہیں، خود تو انہوں نے کمانا چھوڑ دیا، بلی ساری جاب لیس ہو کے بیٹھ گئی کہ بھئی ہمیں فری پاکٹ میں یہاں مل رہا ہے تو اب ہمیں جاب کرنے کی۔ جاب لیس ہونے کا یہ نقصان ہوا کہ جب وہ صاحب موو ہو کے کہیں اور گئے ہیں تو بلیوں کو اب چھیچڑ نہیں مل رہے، اور ان کو وہ کمانے کی عادت بھی ختم ہو گئی، تو اب وہ بیٹھ کے، اب جب بھوک لگے گی اور وہ عادت وہی ہری ہری کھانے کی پڑی ہوئی، تو اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی، تو میری بھی الحمدللہ 3-4 مرغیاں، بہرحال تو اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ بھائی کہ وہ خدمتوں کو نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاسا جانور نظر آ جائے، اسے تڑپ رہا ہو تو کھلائیں، موت سے اتنا زیادہ وہ کر دینا کہ جسے لوگوں کو، انسانوں کو نقصان ہونا، یہ بہرحال کسی طرح مناسب۔ دوسری بات یہ، بعض لوگ جانوروں کی خدمت میں یہ کرتے کہ پرندوں کو آزاد کر، صدر میں ہم نے دیکھا ہے کراچی میں چڑیاں، چڑے پنجرے میں بند ہوتے ہیں، نت مانی پنجرہ خرید کے، بھائی آپ اس طرح سے پیسے خرید کے پرندوں کو اڑاتے ہو تو یہ تو بزنس بن چکا ہے، تو اب لوگ قید ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو وہ چڑیوں کو کیوں پنجرے کے اندر بند کر کے رکھے؟ اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ پرندے آزاد ہو رہے ہیں، بلکہ جو پرندے قید ہو رہے ہیں، تو سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے جانوروں کو پالنا انسان کے نقصان دہ ہیں، جو تھوڑے بھی ہوں تو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جیسے چیل ہے، اس کی خدمت آپ شروع کر دو تو چیلیں تو بڑھ جائیں گی، چیل گوشت نوچ کے لے جاتی ہے۔ چیل وہ پرندہ ہے جس کو حرم میں بھی مارنے کی جائے، تو اب حرم میں بھی مجھے یاد آیا وہاں کتنے کبوتر ہیں، لوگ دانہ ڈال کے اتنے کبوتر ہو گئے ہیں کہ جب آپ حرام میں نماز کے لیے جاؤ، کبوتروں کا غول اڑتا ہے، آدمی سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی خدمت کریں جانوروں، انسانوں کو، میں نہیں کہہ رہا انسانوں کو فائدہ ہو، بلکہ انسانوں کو کم از کم نقصان تو نہ ہو، اس لیے اس کا خیال کریں۔ باقی دوسری بات یہ کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ خدمت میں نہ ہو کہ انسان پہلے ہے نا، مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ پیسے، انسان کو، تو جہاں دونوں میں تعارض ہوگا تو بہرحال انسان کو، کیا جانوروں کو کھلانا بھی صدقہ ہے؟ ہماری طرف کچھ کتے جانور وغیرہ بھوکے رہتے ہیں، اگر میں انہیں صبح شام کچھ کھلاتا ہوں تو کیا مجھے اس پر صدقے کا ثواب ملے گا یا میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے؟ محمد احتشام لکھنؤ سے۔ دیکھیں، جانور کو کھلانا بھی صدقہ ہے، حدیث میں آتا ہے کتے کو پانی پلائے تھے شخص نے، پیاسے کتے کو اللہ نے بخشش کر دی، تو بالکل صدقہ ہے۔ لیکن کچھ جانور ایسے ان کو آپ کھلائیں گے تو ان کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ اگر آپ کتوں کو بہت کھلانا شروع کر دیں گے تو سارے جتنے بھی بے روزگار کتے ہیں وہ سارے آپ ہی کے گھر پہ آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر وہ نسل بھی طبیعت سے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتوں کے تو برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہوتے ہیں، پھر ہر جگہ آپ کو کتے ہی کتے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے کھلائیں ضرور، مگر کتوں کی نسل پہ بھی کنٹرول کریں، کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے۔ جب علاقوں میں دیکھیں، ہمارے یہاں کے ایم سی والے جو ہے نا، کتوں کے پہلے کنٹرول کرتے تھے ان کی نسل پہ، اور جب کتے زیادہ ہو جاتے تھے تو وہ کچھ زہر وغیرہ کھلا کے ان کو مارا جاتا تھا تاکہ نسل کنٹرول میں رہے۔ اب این جی اوز وغیرہ نے پتہ نہیں عجیب سا ایک کتا پن کیا ہے کہ کتوں کو مارنے پر پابندی لگا دی۔ اس کا کراچی میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ کتے اتنے ہو گئے ہیں کہ گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں، جس سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں گاڑیوں کے، اور پاگل ہو کے کاٹ بھی رہے ہیں لوگوں کو۔ ویکسینیشن کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے کتوں کی ہمارے یہاں، تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔
تو یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتوں کی نسل جب بڑھ جائے تو ان کو مارنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے، وہاں تو نسل خود ہی کنٹرول میں رہتی ہے، شہروں میں تو جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی، وہ فائدے کے بجائے الٹا انسان کو نقصان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کرونا وائرس جب سے پھیلا ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو کتے آزاد گھوم رہے ہیں، انسان گھروں میں بند ہو گئے. تو کسی نے بڑی اچھی تصویر ایک واٹس ایپ پہ بھیجی تھی، کتوں کا ایک پورا اجتماع ہے، تو وہ پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا یار یہ کے ایم سی والے انسانوں کو اٹھا کے لے گئے اس دفعہ کتوں کو لے جانے کے بجائے. تو انسان شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے، کتے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے کتوں کو کھلائیں گے نا تو کتے اور بڑھیں گے. تو کھلانے پر میں نہیں منع کر رہا آپ کو، لیکن کوئی ایسا طریقہ بھی ہو کہ یہ جو بہت زیادہ اسپیڈ سے کتے پھیل رہے ہیں، ان کی نسل بڑھ رہی ہے، تو کتوں کو مارنے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ان کی نسل کنٹرول میں رہے اور یہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے. میں نے ترکی میں دیکھا تھا، وہاں ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا پڑا ہوا تھا اور ایک نمبر تھا، رجسٹرڈ نمبر اور رجسٹریشن نمبر اس کا. یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ اس کتے کا پورا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہے اور یہ پاگل نہیں ہے. کتا جب پاگل ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاگل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، وہ کاٹ لیتا ہے، انسان کے لیے بہت نقصان دہ وہ. تو اور ہمیں کیا پتا ہوگا کہ کون سا کتا پاگل ہے کون سا پاگل نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ تو کنٹرول کرتی نہیں ہے. وہاں ہم نے باہر کنٹریز میں دیکھا ہے، وہاں ویکسینیشن ہوتی ہے ان کی، کتوں کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے بھائی کوئی کھسک تو نہیں گیا. تو ہمارے یہاں تو آوارہ بے روزگار کتے پھر رہے ہیں دبا کے. تو آپ اگر ان کو روزگار دے دیں گے تو اور کتے پن پہ اتر آئیں گے. اس لیے احتیاط کریں. ویسے اگر کھلانا ہو تو میرا خیال ہے بکری پالیں، گائے پالیں، بھینس پالیں، مرغیاں پالیں، ان کو کھلائیں، وہ انڈا بھی دیں گی، آپ کو بھی کھلائیں گی. وہ بکری کو جتنا کھلاؤ گے وہ آپ کو بھی اتنا کھلائے گی. کتے کو کھلاؤ گے وہ کیا کھلائے گا؟ یا تو پالتو کتا ہو نا جو کسی مجبوری سے رکھا ہو حفاظت کے لیے، پھر تو ٹھیک ہے. گلی محلے کے کتوں کو لفٹ کرائیں گے تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پھیل جائیں گے. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، وہ بلیوں کو کھلاتے تھے بہت، تو اس کا نتیجہ نکلا کہ پورے محلے کی بلیاں ہماری گلی میں آ کے جمع ہو گئی تھیں. وہ بلیاں کی بھی تو مخبری ہوتی ہے نا، ایک بلی نے کھایا، اس نے دوسری کو جا کے بتایا بہن وہاں جو ہے نا چیچڑے مل رہے ہیں، تو وہ ہوتے ہوتے خبر پھیلتی رہی. ایک سال میں وہ بھائی پوری ایک بلیوں کی فوج ہماری گلی میں تیار ہو گئی. ہم نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے، ٹھیک ہے 2-4 بلیاں ہر گلی میں اچھی لگتی ہیں، جانور تو ایک زمین کی رونق ہے، مجھے خود بھی جانور پالنے کا شوق ہے. ابھی ایک بلی میں نے پالی ہوئی تھی، وہ اتنا فری ہو گئی تھی کہ وہ پھر ہمارے لیے ٹینشن بن گئی تھی. وہ اتنا فری ہو گئی کہ وہ اس نے تو بغیر پیمپر کے وہ باقی چیزیں بھی شروع کر دی اس نے گھر میں ہی. تو پھر ہم اس کو دور کہیں پھکوا کر آئے ہیں، ورنہ بہت پل گئی تھی وہ. تو 2-4 تو اچھے ہی لگتے ہیں جانور گلی میں، لیکن بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں. تو ہم نے بھی ان صاحب سے کہا یار یہ بلیوں کو اتنا پروٹوکول آپ دے رہے ہیں، تو پورے محلے کی بلیاں ہمارے محلے میں، پھر ان کو گوشت کھلا کھلا کے ایسا خونخوار بنا دیا کہ وہ مرغیوں پہ بھی ہم جس دن وہ بزرگ نہیں آتے چیچڑے لے کے تو اس دن پھر وہ دوسروں کے چیچڑے بنانا شروع کر دیا ان بلیوں نے، وہ ہماری مرغی کھا گئی. تو جانوروں کو کھلائیں مگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر. بعض لوگ چیلوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں، بھائی چیل تو انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے، تو چیلوں کو آپ گوشت ڈالو گے، چیل تو خونخوار جانور ہے، وہ ساری چیلیں آپ کے محلے میں جمع ہو جائیں گی، پھر کوئی گوشت نہیں لے جا سکتا. میں ایک دفعہ گوشت شاپر میں لے کر آ رہا تھا تو ایک فضائی حملہ ہوا، میں حیران یہ گوشت گیا کہاں سے. پتہ چلا پوری بوٹیاں جو ہے نا وہ محلے میں گلی میں پھیل گئی ہیں. پتہ چلا کہ ایک چیل نے وہ پیچھے سے آئی ہے اور ایسے جیٹ طیارے کی طرح اس نے حملہ کر کے تھیلی پہ چونچ ماری. تو اسی وجہ سے جو ہے حالت احرام میں بھی چیل کو مارنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا کہ میرا اصل ہدف کیا ہے، آخرت، اصل ہدف وہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے. اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ. اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر، اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے، اس کو یہی نہیں پتہ چلے گا. سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح، اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے. دیکھو دنیا پرس آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مال مل جائے اور شہرت اور عزت. کیا خیال ہے؟ یہ 3 چیزیں مل جائیں، یہی ہے نا؟ اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ سکون ہوگا. اس کو لذت ان 3 چیزوں میں ہوتی ہے. مال سے کیا ہوگا؟ عیاشی کرے گا. ایسا ہی ہے نا؟ اب مجھے وہاں بتاؤ، ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے، صحت ہے عیاشی کے لائق. ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں، نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا. لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا، اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا
اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی. اب آپ لوگے وہ پیسے, بولو گے بھائی فائدہ کیا جب میرے. اور آسان مثال, آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا, میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے, خیر پستے کھانے کا بہت شوق تھا. کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں, روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا, لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل اور نہ آپ کے معدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو, تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولو کہ ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں, تو پستہ تو ملے گا لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا, کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرس آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے, لیکن دو خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح, دیمک کی طرح چاٹتے ہیں. ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف. یہ دو خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو, وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو. آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے, ہارٹ اٹیک سے مر گئے. گارڈ آپ کو ہارٹ اٹیک سے تھوڑی بچا سکتا ہے. گردے فیل ہو گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, جہاز کریش ہو گیا, ٹرین کا حادثہ ہو گیا, کیا امریکہ میں نہیں لوگ مرتے؟ کیا جاپان میں نہیں لوگ مرتے؟ تو یہ موت کا خوف اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں ہر وقت. یہ خوف کہ یار مر گیا تو کیا ہوگا, مر گیا تو, یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں میں. دوسرا بڑھاپا. دوسرا کیا ہے, جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے, کیونکہ وہ بوڑھا بیچارہ کسی کو کیا انٹرٹین کرے گا. آپ کے پوتے نواسے ہیں تو وہ تو کسی, آج کل تو وہ بھی نہیں پوچھتے, بے دین جو ہوتے ہیں. تو وہ جوانی ختم, وہ دولت ہے لیکن نہ کھا سکتے ہیں, نہ پہن سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرا ٹائم آ گیا. یہ دو خوف انسان کو ایسا مارتے ہیں نا, ایسا ٹینشن دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی خوشیاں لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو اوریجنل خوش ہے نا وہ صرف اللہ والوں کو ہی دیکھا ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں, ہم تو بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں. انہوں نے خوش لوگ دیکھے نہیں ہوتے, اصل میں اپنی جیسے ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ دیکھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اسی کا نام ہے. تو کبھی کچھ ٹینشن فری لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے نا, ہم نے گزارا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہم نے کالج کا دور بھی دیکھا ہے اور مدرسے میں بزرگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے, تو دونوں کو کمپیئر کیا ہے ہم نے. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش ہیں اور وہ طبقہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی پریشان ہے. ایک آدمی پیدا لنگڑوں میں ہوا, سارے لنگڑے تھے, سارے لنگڑے تھے. اب اسے کوئی بیان کر رہا ہے کہ ابے ٹانگ لگوا لے, بڑا فائدہ ہوتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے اور چلتا ہے, بڑا فائدہ. وہ کہے کیا ہو, میں تو بالکل نارمل ہوں. اسے نارمل کیوں وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھے, جتنے بھی دیکھے وہ سارے اپنے جیسے لنگڑے ہی دیکھے ہیں. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی دو ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں, اتنی اسپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں وہ. تو آج لوگ اتنی ٹینشنوں میں, اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھول گئے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, خوشی والی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ان کی زندگی سے یہ نکل گئی ہے یہ چیز. اتنی پریشانیاں ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہی نارمل لائف ہے. تبھی ہر تھوڑے دن, 2 دن بعد نیند کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, 20 قسم کے درجنوں مسائل پالے ہوئے ہیں. تو مجھے تو جو دنیا دار لوگ ہیں نا ان میں بیٹھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ریلیکس ہونا کسے کہتے ہیں. شراب پی کے جو سکون ملتا ہے وہ سکون تھوڑی ہے بھائی, وہ تو وقتی طور پر ریلیکس ہو گئے آپ وقتی طور پر ایک تھوڑا سا آپ کو وہ مل گیا, اس کو سکون تھوڑی کہتے ہیں. تو خیر کہاں سے کام میں تو یہ ٹاپک نہیں تھا, لیکن ہم کدھر کو نکل لیے. تو مسلمان کیا کرتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جو صحیح مسلمان نہیں ہے, جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, وہ کامیاب لائف گزار ہی نہیں سکتا. جب اسے غم ہوتا ہے ڈپریشن میں جاتا ہے, اور خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا. دیکھا ہے آپ نے ابھی بھی بہت سے لوگ جن کو خوشی ہوئی دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مشہور ہے نا کہ جب نئی نئی دولت آتی ہے تو انسان اوقات سے باہر نکل جاتا ہے. ایک انڈین شاعرہ ہے, اس کا بڑا اچھا شعر ہے, اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہاری دولت بتا رہی ہے, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے, تمہارا اسٹائل بتا رہا ہے ابھی نیا پیسہ ہے تمہارے پاس, اپنی اوقات بھول گئے ہو. جو ہمیشہ سے دولت مند ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ اپنی دولت کی نمائش کی کریں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, انسان جلد باز ہے, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے. دیکھو غم کی یہ جو
میں بھی کچھ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہوں، حالانکہ وہ دیندار ہوتے ہیں. آپ کی نا بے سکونی کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو نیچرل ہے، وہ سب کو ہو سکتی ہے، آپ کی نیند ہی نہیں ہوئی. آپ کتنے بھی خوش مزاج ہو، اگر نیند ہی نہیں ہو رہی تو آپ ظاہر ہے ٹینشن میں جاؤ گے. وہ تو چاہے نیک ہو برا ہو پریشانی ہوگی اس کو. یا بعض دفعہ دماغ کا کوئی کیمیکل ہی آگے پیچھے ہو گیا، موروثی بھی ہوتا ہے یہ. تو ایسے موقع پہ تو نیند کی گولی بھی کھا سکتا ہے انسان، ڈپریشن کی دوا بھی کھا سکتا ہے. یہ کوئی بے دینی کی بات نہیں ہے، یہ اس کی علامت نہیں کہ بندہ بے دین ہے، کیونکہ ظاہر ہے دماغ بھی ایک مادی چیز ہے نا، اس میں جو کیمیکل آؤٹ ہو گئے اوپر نیچے ہو گئے وہ تو سیٹنگ پہ ڈاکٹر لے کر آئے گا نا. ابے کسی کا گھٹنا ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر لا کے سیٹنگ پہ لائے گا نا. تو دماغ بھی الٹا سیدھا ہو گیا تو اس کو کون لے کر آئے گا سیٹنگ پہ؟ ڈاکٹر. وہ تو نیچرل ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہے، آپ کی نیند نہیں ہو رہی تو نیند کی گولی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہو. تو ڈاکٹر کا ٹاپک ہے، ڈاکٹر بتائے گا. لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، آج کل جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لوگ جا رہے ہیں نا، جن ٹینشنوں کی وجہ سے، وہ بے دینی کی وجہ سے ہیں. نیند کی گولیاں جو کھا رہے ہیں ان کا اصل علاج دین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ سفر کی تھکاوٹیں نہیں ہیں، وہ خامخواہ کی ڈپریشن ہے. کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ٹینشن میں ہے. اور اس ٹینشن کی بیس کیا ہے؟ دنیا کی محبت. غم میں یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. بھائی اللہ کو مجھ پہ طاقت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. جن چیزوں پہ غم ہونا چاہیے ان پہ تو ہو نہیں رہا. بھائی غم تو ہونا چاہیے گناہ پہ. آپ سے کوئی، آپ آخرت میں کیا جواب دو گے؟ دیکھو جب طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں انہیں سب سے بڑا غم کس بات کا ہوتا ہے؟ پیپر میں کامیاب ہو جائے. کیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا پڑھنے والے. ہمیں یاد ہے امتحان جب آنے والے ہوتے تھے کتنی دماغ پہ کھچاؤ ہوتا تھا کہ یار کب ہماری ان امتحانات سے جان چھوٹے گی. کتنا دماغ پہ ایک اسٹریس ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے. تو اس سے بڑا امتحان کب آنے والا ہے؟ آخرت میں. اس کا تو کھچاؤ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کی ذرا سی بھی. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے بھائی. جو آپ میرے اور آپ کے سامنے اتنا بڑا امتحان کا دن کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو اس آخرت کا نہیں سوچے گا نا اس کو دنیا کی ٹینشنوں میں ڈالوں گا، 20 ٹینشنوں میں ڈالوں گا میں. اس لیے نبی نے فرمایا اپنی ٹینشن کو سمیٹ کے کہاں لے آؤ؟ آخرت میں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی. آپ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی بھی ہے تو ہمارے دین کو بچا لینا اس سے. اس مصیبت سے ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے، دین کا نقصان نہ ہو. بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی دین سے ہی جاتا ہے، اس سے دین کا نقصان نہ ہو. اور وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، یہ بہت اہم دعا ہے. یہ دعا مانگا کریں، خود اس دعا سے ہی دل کی کافی اصلاح ہو جائے گی. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں نا، وہ دعائیں مانگنے سے بھی کافی دل ٹھیک ہو جاتا ہے انسان کا. مناجات مقبولہ کے نام سے دعاؤں کی ایک کتاب ہے، انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، PDF فارم میں مل جائے گی. اور ویسے کتابوں کسی بھی کتاب لائبریری میں جائیں تو مل جاتی ہے. وہ اس میں کیا کیا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں ہیں نا ان کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر. اب وہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کیسے مانگے انسان روزانہ اتنی دعائیں؟ تو ان کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اور اس کو آسانی کے لیے نام دے دیا ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، جمعرات کے دن اور جمعے کے دن. تو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے سے وہ مختصر ہو گئی ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں روز آنا آپ وہ دعائیں مانگیں. ان کا ترجمے والی بھی مل جاتی ہے وہ. تو آپ جب وہ دعائیں مانگیں گے نا تو دعا سے ہی آپ کو لگے گا کہ میرا دل ٹھیک ہو رہا. دیکھو جب کسی سے آپ منگوائیں نا کہ یہ مانگو تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہ مانگنے کی چیز اصل میں یہ ہے، میں غلط چیز مانگتا رہا ہوں اب تک. فوکس تو مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے. آپ نے اپنے بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا، یا لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ امریکہ کا ویزا مانگو. وہ مانگتا رہے گا. ایک دن اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جس کو امریکہ کا ویزا مل جائے، باقی سارے کیا ہیں؟ وہ پکوڑے بیچ رہے ہیں، باقی سارے بے وقوف ہیں. بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھ؟ ٹرینڈ چلتا ہے نا کسی چیز کا، ہر ایک کو ایک چیز پہ لگا دیا آپ نے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے گی. ہمارے ایک جاننے والے مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، پٹھان لڑکا تھا، سوات کا، پتہ نہیں 8-10 سال کو کئی ڈنگی لگا کے گیا ہوگا یورپ، 8-10 سال گھوم پہ گھاس کھا کے واپس آ گیا نا. تو مجھے دبئی کے یا قطر کے، ابھی مجھے یاد نہیں، ایئرپورٹ پہ ملا، کنیکٹڈ فلائٹ تھی. میں نے کہا کیا ہوا کیسے؟ کہتے یار میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں، اٹلی گیا ہوں، UK گیا ہوں، ڈنکی لگا کے گیا تھا، اللہ نے بچا لیا. 8 سال کہہ رہے جھک مار کے واپس آ رہا ہوں، میری توبہ جو میں کبھی دوبارہ جاؤں. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ کہہ رہے گئے اس لیے کہ
ایک دماغ میں نا نوجوانوں کے بیٹھا ہوا ہے, جو اٹلی چلا گیا, جو یورپ چلا گیا, جو یونان چلا گیا, جو یو کے چلا گیا, وہ بس جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. تو دماغ میں نا ایک, بھائی کسی نوجوان سے بھی پوچھے نا, وہ بتا رہا ہو کہ میں یورپ جا رہا ہوں, دوسرے کے دل میں ایک کھلبلی سے, ابے تو یورپ جا رہا ہے, ہم ادھر ہی انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عجیب سا دماغ میں نا بنا لیا ہے, بھائی اگر کچھ بھی نہیں آتا تو جاپان بھی چلا جا, امریکہ چلا جا, وہاں بھی رگڑے ہی لگیں گے تیرے. دنیا میں ہر جگہ قدر ہوتی ہے, آپ کو آتا کیا ہے, کرے گا کیا. آپ نوجوانوں سے پوچھیں وہاں جا کے کرے گا کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, مصعب آپ کے اتنے تعلقات ہو گئے, آپ مجھے امریکہ بھجوا دیں. میں کہتا ہوں وہ تو ایسے تعلقات میں نہیں استعمال کرتا کہ اس کو یہاں بھیج دو, اس کو وہاں بھیج دو, لیکن بائی دا وے امریکہ جا کے آپ کیا کرو گے. امریکہ مفتی صاحب, امریکہ تو امریکہ ہے. ابے امریکہ تو امریکہ ہے, جنت الفردوس تھوڑی ہے کہ بٹن دبائے گا تیرے اوپر خربوزے آئیں گے, بٹن دبائے گا حوریں آئیں گی. وہاں زکات تھوڑی بٹ رہی ہے. تو کرے گا کیا, کرے گا کیا, وہاں جا کے سوچیں گے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا جتنے دن سوچنے میں لگیں گے, کھائے گا کہاں سے تو, کھلائے گا کون تجھے وہاں پہ. وہاں تو یہاں تو پھر بھی لوگ کچھ زکات وکات جو ہے نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, الحمدللہ بالکل یہ پہنچ کر دی ہے قوم کو نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہاں یہ لنگر ونگر آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہاں انہوں نے پھر واقعات ہوتے ہیں, وہ فلاں گیا تھا تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں لگ گیا. بھائی 100 میں 2-4 لگ جاتے ہیں, تکے لگ جاتے ہیں, ورنہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے, اور چلا جائے کہ وہاں جا کے سوچیں گے. کیوں سوچو گے وہاں جا کے, بھائی پہلے تو آپ یہاں سے کوئی لنک بناؤ, کوئی دیکھو کوئی آپ کو جاب مل رہی ہے, اور پھر وہ بندہ بھی ایماندار ہے. تو وہ مجھے وہ یاد آئے, سوات کا بندہ گھوم گھام کے 8-10 سال لگا کے واپس آیا, اور کان پکڑ کے کہتا ہے میری توبہ جو میں نے زندگی یہاں پہ برباد کی. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے, تو گئے اس لیے تھے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, جو باہر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کامیاب. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے بھائی جس چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے, جو چیز زبانوں پہ ہوتی ہے, جو چیز سنی جاتی ہے, صحیح ہو یا غلط ہو, بہرحال اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھتی. تو مناجات مقبولہ میں جو دعائیں ہیں جب آپ پڑھیں گے نا, بار بار اللہ سے وہ چیزیں مانگیں گے, تو آپ کے حق میں وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. آپ کو پتا چل جائے گا بھائی مانگنے کی چیز تو یہ تھی, میں کیا مانگتا رہا ہوں آج تک. اصل تو اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دعا ہے, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا مانگنے. اے اللہ دنیا کو ہماری بڑی فکر نہ بنا دینا, اتنا گھٹیا نہ بنانا ہمیں. میں تو ایک چیز دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں, حضرت عمر نے لکھا تھا نا انگوٹھی پہ, کفا بالموتی واعظن, موت نصیحت کے لیے, حقیقت ہے موت نصیحت کے لیے. ہم سب آج سے 50 سال کے بعد یہ بیان ہوگا یہاں پہ, 50 سال کے بعد نہ میں ہوں گا نہ آپ, ہم سب لیٹے. اور اگر میں ہوا بھی نا تو آپ کہوں گے کاش نہ ہوتے تو زیادہ اچھا. بات کرتے ہیں, کھانستے زیادہ ہیں, گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے, 2 گھنٹے بعد بابا جی یہاں پہنچے ہیں بیان میں, اور کھانس زیادہ رہے ہیں اور بیان کم کر رہے ہیں, اور 4 شادیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا, 100 سال میں کون بات کرے گا, کیا خیال, پتہ نہیں کیا ہو گیا. مفتی صاحب آپ 50 سال پہلے کے بیان سنو اور آج کے سنو, بہت فرق آ گیا. وہ مفتی رہے نہیں. تو اتنی جلدی موت آتی ہے بھائی, کچھ پتا نہیں ہے کون کب نکل جائے پتلی گلی سے. تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کو ہم عذاب بنا کے اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور یہ جو کامیاب لوگوں کی ویڈیوز ہیں نا, اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا, ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قارون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا, دنیا کو دکھاتا تھا, تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت. تو اہل علم نے کیا کہا, قرآن کہتا ہے وہی لکم, تباہ ہو جاؤ بھائی, اس پہ کیا مر رہے ہو, سب چھن جانے والی چیز ہے. تو نیک عمل کرو, اس کو فوکس کرو زیادہ. پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے, اچھی بات ہے, نہیں آئے کوئی بات نہیں, انجوائے. غربت کو کیا, میرے پاس جب لوگ آتے ہیں ٹینشن دور کرنے کے لیے, مجھے لگتا ہے مجھے جوتا نہ مار دے پکڑ کے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں نا, وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ پریشان ہو گیا تو میں اس کو نسخہ بتاؤں گا پریشانی دور کرنے کا, میں اس کو طریقہ بتاؤں گا, یعنی اس کے جو چیز یہ چاہتا ہے اس کو مل جائے, یہ بتاؤں گا میں اس کو. جیسے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کا خیال ہے مفتی صاحب ایک بزنس بتائیں گے جس سے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے, تو اس سے میری ٹینشن کیا ہو جائے گی, پھر رشتہ نہیں ہو رہا, عشق ہو گیا ہے, شادی نہیں ہو رہی, تو میں اس کو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ہو جائے گی. تو میں کوئی طریقہ نہیں بتا, میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ نہیں ہو رہی, انجوائے کرو. کیا کرو, ٹینشن میں, پیسے نہیں ہے تو وہ آتا ہے اس امید پر کہ مفتی صاحب کو اتنے تجربے ہیں, تاجروں کے نمبر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو میں اس کو غربت میں انجوائے کرنے کے مشورے دینا. تو بعض تو نیک ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ یار خوش ہو کے جاتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے ٹینشن کیا کر دی دور. تو ایسے نسخے بتاتا ہوں نا, آپ نہ کوئی مجھ پہ کوئی چڑھ دوڑو. تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جب بے روزگار ہیں, مسئلہ بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی, میں کہتا ہوں اسکول سے نکال لو, ٹینشن ختم. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, اسکول سے نکال لیں پھر کیا ہوگا,